الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسع على إياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ ماہ محرم کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ عاشورہ کہلاتی ہے. محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کی ابتدائے اسلام سے بڑی اہمیت رہی ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ امت پر فرض کیا گیا تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا. جو آدمی روزہ رکھنا چاہے وہ عاشورے کے دن روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں میں خاص طور پر عاشورے کا روزہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک عجیب واقعہ یہودیوں میں دیکھا. وہ واقعہ یہ تھا، وہ لوگ بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، یہود کس حیثیت سے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے تحقیق فرمائی، معلوم کیا تو یہودیوں نے کہا کہ عاشورے کا دن یہ ہمارے لیے بڑا اہم اور مبارک دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو عاشورے کے دن
فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے اسی عاشورے کے دن دریا میں غرق کر کے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ ہم فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے شکرانے میں، ہمارے نبی کو نجات و راحت ملنے کے شکرانے میں یہ 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو عاشورے کے ساتھ ایک روزہ زائد رکھوں گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا 10 محرم کے ساتھ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر دو، 11 محرم، تاکہ یہود کے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عزم، اس کا خیال ظاہر فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وفات پا گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مستحب اور افضل یہ ہے عاشورے کے ساتھ ایک روزہ جوڑ لیا جائے، چاہے تو وہ 9 محرم کو جوڑ لے، چاہے تو 11 محرم کے روزے کو ساتھ جوڑ لے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہو جائے اور ہمارے اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور راحت پہنچے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عاشورے کا روزے کا اہتمام امت کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا برکت والا دن ہے۔ عام طور پر امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے عاشورے کے دن کی فضیلت، عاشورے کا دن کا مقام، عاشورے کے دن کی عظمت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر افضل رہا۔ اسی لیے اس دن کے متعلق آتا ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے زمین پر جو سب سے پہلے بارش اتری، اللہ نے رحمت کی جو بارش برسائی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ تو اس لیے عاشورے کا دن جب آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صحابہ کو عاشورے کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کرنے لگے، امت کو بار بار تاکید نہیں فرمایا، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھ لے گا تو بڑی فضیلت کو پائے گا۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دن کا بھی اگر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزے کا اہتمام 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور صحابی سے پوچھا کہ نفل روزوں میں کون سا روزہ سب سے افضل ہے، تو بتایا گیا کہ عاشورے کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے۔ جو ہمارے پاس جو آنے والا ہے وہ کل کا دن ہے، کل ہفتے کا دن عاشورے کا دن کہلاتا ہے۔ یہ دن بڑا مبارک دن ہے، اسی لیے ایک حدیث ہے جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق حلال کمائی سے، دو شرط، ایک اپنی وسعت و حیثیت، اچھے سے اچھا کھلانا اس کا مطلب نہیں کہ قرض لے کر پکایا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اس پہ اچھے کھانا کھانا۔ مثال کے طور پر سال بھر بیل کا گوشت کھاتا ہے تو اس دن مرغی کا گوشت کھا لے، یا مرغی کا گوشت کھاتا ہے تو بکرے کا گوشت کھا لے، یعنی اپنے بیوی بچوں کو اس دن خوش کیا کرو، کھلا کر پلا کر۔ یہاں اوروں کو کھلانے کی ترغیب نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا سب سے بہترین صدقہ بیوی بچوں کو کھلانا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اوروں پر، غیروں پر مہربان ہونا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہماری کمائی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے بیوی اور بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن فرماتے ہیں اپنی بیوی بچوں پر دسترخوان وسیع کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا اوسع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وسعت کے، برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ سائر سنتی، فرمایا سال بھر اللہ اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا مبارک دن نصیب ہو رہا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح کھلایا کرو، پلایا کرو۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اوروں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کو پسندیدہ اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، کھلانے پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا اس دن اپنے گھر والوں کو بھی خوش کرو، امت کے غرباء کو بھی خوش کیا کرو، اڑوسوں کو پڑوس کو دے دیا کرو۔ اس لیے کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا، اسے حلال مال کھلانا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرماتے جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں گویا اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ تو یہ مبارک دن خود بھی کھانے کا حکم ہے اور فرمایا دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ ہاں بعض لوگ اس کو غلو کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں کہ سارے محلے کو دعوت دے دی جائے، ایسا نہیں۔ اس میں بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، دوسروں لوگوں کے اندر دکھانے کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، وہ غریب آدمی کھلایا، یہ مالدار آدمی کھلاتا نہیں رہا، اب یہ تانے کے ڈر سے انہیں ابھی ذرا بڑھ کو کھلا۔ اس لیے حدیث میں نام و نمود سے کھلانے کی اجازت نہیں، خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اس کے لیے اجتماع کرنا، دعوتیں عام کرنا، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ چلتے 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 یہ مستحب عمل امت فرض سمجھ بیٹھے، بات قرض لے کر ادا کرے۔ جیسے آج شادیوں کی دعوت ہمارے لیے بوجھ بن گئی، غریب سے غریب چاہتا ہے بھیک مانگ کر ہی صحیح سارے خاندان کو دعوت کرنا فرض سمجھتا ہے۔ کیا ہوا؟ چلتے چلتے یہ چیز فرائض میں سمجھ جاتے ہیں، واجبات میں سمجھ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں دو ہی لفظ استعمال فرمایا. ایک فرمایا عیالی و اہلی، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کنبے کو کھلاؤ. بس یہاں تک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. مزید یہ نہیں کھلایا کہ اوروں کو کھلایا جائے، کیونکہ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. اس میں کسی طرح کی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. اسلام تو قرض سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والا قرض دار بن کر ہوئے زمین پر چلے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، بیکار خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. یہ امت کے غریبوں پر بوجھ ہے. یہاں اتنا فرمایا گیا عاشورے کا دن جب آئے تو خوب اچھا کھاؤ اور ممکن ہو تو لوگوں کو کھلاؤ. اس کے لیے اعلانات نہ کیا جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے. عاشورے کا دن جب آتا ہے تو گھر والوں کو اچھا کھلاتے ہی اوروں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے کر بھیجتے ہیں. کنہیں دے کر بھیجے؟ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو کھلانا بہت زیادہ فضیلت کا سبب ہے. جن کے پاس سے انہیں کو دیکھ کر بھیجا جائے یہ بھی ثواب کی چیز ہے. ثواب سے خالی تو نہیں، اس لیے کہ کھلانا اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اجر ہے، عبادت ہے، سنت ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. لیکن امت کے غربا دل سے کھاتے ہیں، خوشی سے کھاتے ہیں. فرمایا ان کے دل خوش کر دیا کرو، ان کی دعائیں ہماری مقدم رکھیں. تو بہرحال عاشورے کا جو دن آتا ہے اس میں دو عمل بتلائے گئے. ایک روزے کا اہتمام کیا جائے، دوسرا فرمایا اپنے اہل و عیال کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے. تیسری بات یہ ہے عاشورے کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا. ہم جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڑیلے نواسے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے، دونوں میرے بیٹے ہیں. آگے فرمایا من احبہما، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا یا محبت کی، احبنی، اس بندے نے، اس امتی نے مجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ومن احبنی، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، احبہ اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. آگے فرمایا ومن احبہ اللہ، جس نے اللہ سے محبت کی، جان لو ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے. تو گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان والوں کو جنت میں لے کر جائے. امام حسن اور حسین سے محبت کی علامت کیا ہے؟ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کے عادات کو، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نغمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اطراف تلواروں کے سائے ہیں. اس موقع پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز متعلق نہیں فرمایا. فرمایا اگر میں اس وقت نماز چھوڑ دوں گا تو جو دین میرے نانا لائے تھے اس دین کا مذاق ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے امام حسن سے محبت ہے تو نمازوں کا اہتمام کریں.
انشاءاللہ اگر وقت ملا تو مختصر سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کی شہادت کا واقعہ اور آپ کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی عاشورے کے روزے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں مستحب عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے رسوم و رواج سے اللہ زندگی میں ہمیں محفوظ فرمائے، اور شہداء کربلا کی اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف، عادات، اخلاق ہم گنہگاروں کی زندگی میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔